کا جڑا ہوا نہیں ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ کرے وہ دوبارہ تعلق جڑ جائے۔ اور ظاہری طور پر ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی۔ ان محافل کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے میں آپ کو دے کے اپنی اصلاح کروں، اور جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اس کے مطابق میں آپ حضرات کی رہنمائی کروں، تاکہ اگر آپ اس میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں، اللہ نے آپ اس کمی کو دور کرنے کی توفیق دی ہے، تو آپ جلدی جلدی کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، جس سے کہ قرآن پاک میں رب کریم نے آگاہ فرمایا ہے، اے میرے محبوب اہل ایمان کو نصیحت کرتے رہا کرو، اسی نصیحت کے صدقے ہم لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کو یہ نصیحت نفع دے دے، فائدہ دے دے۔ تو وہ فائدہ کس نے دینا ہے؟ وہ تو اللہ نے دینا ہے۔ وہ نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں کسی کو فائدہ، نہ میں نقصان دے سکتا ہوں نہ آپ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ وہ اگر نقصان کے اندر اثر نہ پیدا کرے تو کسی کو کیا ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نقصان کا اثر پیدا کر دے کو روک کوئی نہیں سکتا۔ ہم تو سارے مالک کے بندے ہیں، بحیثیت بندہ ہونے کے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پھر بندگی کریں۔ بندہ بندگی سے ہے، اور جس بندے کو بندگی کرنا نہیں آتا اسے اپنے آپ کو بندہ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جٹکے ماحول کے اندر کامے رکھے ہوتے ہیں، وہ کامے کس کام کے ہیں؟ بولو۔ کامے کا نام ہی اس لیے ہے کہ وہ کام کرتا ہے، کام کرنے والے کو کاما کہتے ہیں، اور سارے کام چودھری تو نہیں کرتے، وہ تو اس سے کام لیتے ہیں۔ وہ کاما جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کمی، وہ بھی اسی وجہ سے کمی کہتے ہیں۔ وہ کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، پھر اس کو اس کے بدلے میں دانے مل جاتے ہیں، پیسے مل جاتے ہیں، کوئی دودھ مل جاتا ہے، کوئی رہنے کے لیے مکان مل جاتا ہے، پھر اس کو کپڑے شپڑے بھی مل جاتے ہیں، کھانے پینے کا ساز و سامان بھی مل جاتا ہے، عزت بھی مل جاتی ہے۔ کاما ہو کے بھی عزت پا جاتا ہے اگر اپنے کام میں مخلص ہو۔ کاما ہو کے بھی عزت والا ہوتا ہے اگر اپنے کام میں مخلص ہو، اور کاما ہو اور کام چور ہو، کاما ہو اور کام چور ہو، اس کی کمیوں میں بھی عزت کوئی نہیں۔ کاما ہو کام سے مخلص ہو، وہ کمیوں میں بھی عزت والا ہے۔ یہ حال ہے بندہ ہو اور بندگی نہ کرے، پھر وہ بندو میں شمار وہ نہیں ہے، وہ کام چور ہے، اس کی پھر بندو میں بھی بےزتی ہوتی ہے۔ اور بندہ ہو اور بندگی میں مخلص ہو، بندہ ہو اور بندگی میں مخلص ہو تو اللہ اسے بندو میں بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ ہم لوگ اپنے رب کے بندے ہیں، تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کیا ہم بندگی کر رہے ہیں؟ اگر تو بندگی کر رہے ہو اور اخلاص کے ساتھ کر، دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہو، تو پھر تمہارے لیے مبارک ہے، اللہ نے پھر تمہارے لیے عزت کا رستہ کھول دیا، اللہ نے تمہارے لیے عزت کا رستہ کھول دیا۔ اور اگر تم اپنی بندگی میں کمزور ہو اور چوری کرتے ہو، کام چور ہو، تو پھر اپنی تمہاری صورت تو بندوں والی لگ رہی ہے، لیکن یقین جانو تمہارا بندوں میں کوئی مقام نہیں ہے، تم اپنی بندگی میں بندگی چور ہو، اس وجہ سے تمہاری عزت وہ نہیں ہے۔ اللہ جسے کام میں لگن دے دے، سمجھو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دی ہے کہ مالک اس کے لیے عزت کے دروازے کھولنے لگا ہے۔ آپ حضرات سارے تشریف لائے ہو نا، تو اتنے شوق کے ساتھ آئے، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ یہ لفظ ہمارے پاس ہے، ہم بولتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ چیک کرو تمہارا دل بھی یہ بولتا ہے، یہ چیک کرو ذرا، کیا تمہارا دل بھی اسے قبول کرتا ہے کہ میں واقعی اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں؟ یا یہ خیال آیا کہ مجھے فلاں نے بلایا، چلو میری عزت رہ جائے گی، منہ رکھنے کے لیے آ جاتا، اور کچھ نہیں، میں سارا دن کچھ ہے کھائی پی نہیں، وہاں لنگر اچھا مل جائے گا، یا چلو وہاں جائیں گے تھوڑا مصروفیت کا وقت مل جائے گا۔ اگر تو یہ ساری نیتیں لے کے آئے ہو تو سمجھو بس ایسے ہی ہے، اور اگر اس لیے آئے ہو اپنے رب کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اپنے رب کی پسندیدہ کام کو کرنے کے لیے، تو پھر تمہارا یہ آنا بہت فائدہ مند ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ
चोरी बना दी ना, खोट कर दी है, तो तुम्हारा आना जाना सारे का सारा फजूल हो गया, उसका आपको वो फायदा मिलने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं मेरा भी आना अपने मालिक के लिए और आपका आना भी अल्लाह की रजा के लिए है। तो अगर नहीं है तो अपनी नीयत फटोफट ठीक करो कि मैं लंगर खाने नहीं है, मैं किसी का मुंह रखने भी नहीं आया, मैं आया हूं अपने मालिक की खुशी के लिए कि रब इस काम को पसंद करता है कि जहां मुझे याद किया जाए तो मैं भी साथ रल के अल्लाह को याद करूं। अपनी नीयत ठीक करो और अपने मालिक को याद करते हैं। अपने रब की याद के लिए आए हो तो गज वज के याद करो। सच्ची बात यही है, मेरा भी यहां आना अपने मालिक की शुक्राने के लिए, आपका भी यहां आना अल्लाह की शुक्र के लिए। शुक्राना क्या करना है कि या अल्लाह आंखें तूने दी है, हमने किसी अस्पताल से लगवाई नहीं, जुबान तूने अंदर पैक करके दी है दोनों जबड़ों के दरमियान, ये किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं है। इतना सोना दिमाग, पूरी मजबूत हड्डियों के दरमियान, हड्डियां ये खोपड़ी ये मुआफत बना दी अल्लाह ने, और दरमियान में नरम और नाजुक वो मगज रख दिया है, दिमाग रख दिया। तो मैं मेरे बंदे तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नेमत भी मैं ही दे रहा हूं, नेमत के मुआफत भी मैं ही अता कर रहा हूं। बस तू कभी कभी ख्याल करके गौर करके तवज्जो करके बैठना, वाह सोने मेरे मालिक क्या तूने मुझे निखार के बनाया है। आंखें अपनी जगह पर सोनी सोनी लगाई, कानों के लिए एक जगह मुकर्रर फरमा दी, नाक के लिए अपनी जगह रखी, मुंह के लिए अपनी सूरत बनाई, पूरे वजूद का ऐसा खूबसूरत ढांचा तैयार किया है कि उसे बना के मालिक आगाह फरमा रहा है, मेरे बंदे तू अभी सारी सूरत दे के खुश हो रहा है, मैंने इस सूरत के अंदर एक बातनी सूरत भी रखी है, वो बातनी सूरत इससे करोड़ गुना ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए फरमाया वह खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि हमने इंसान को अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया है। और जिसे रब सोना कह रहा उससे वध सोना कौन है? वो एक अल्लाह वाले थे, साहिब इल्म आदमी, उनके पास ये अल्फाज का इल्म तो उसका नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका सीना अपने नूर से रोशन फरमाया। वो एक बादशाह की महफिल थी, उसने वही बात छेड़ दी। उसने बोला, एक मसला आ गया, एक औरत ने बोला कि मुझे मेरे शोहर ने कहा है भाई अगर तो तू चन नाल सोहनी है फिर तो ठीक है, तो जे तू चन नाल सोहनी नहीं ना तो तेनू तलाक। वो सर पकड़ के बैठ गई। उसने ले लिया शीशा, कभी दाएं देखे कभी बाएं देखे कभी सामने रख के देखे, कोई ना कुछ समझे, पता नहीं शायद इधर से कुछ थोड़ी कमी है, इधर से कोई कमी है, इधर से कमी है। उसे पे एक सहेली को दिखाया, अपनी माँ जी को दिखाया, बड़ी बहन को बताया, छोटी को बताया, सारे कहने लगे तो बात तो ठीक है, पता नहीं अब वो क्या चाहता है, मैं कोई इतनी सोहनी नहीं लग रही और उसकी नजर में अगर मैं सोहनी नहीं हूं तो मुझे तलाक हो गई। बहुत परेशानी बन गई। वो जब बात पहुंची बादशाह तक, उसने उलमा को बुला लिया। अब वो सारे हैरान हो गए, उसका क्या जवाब दें। उन्होंने फिर सारा नया नक्श चेक किया, देखा तो सारे कहने लगे देखने में कोई चांद जैसी जो लगती नहीं है, दिखने में चांद जैसी है नहीं है। तो उसने बोला अगर तू चांद जैसी है तो ठीक है, या चन नाल सोहनी या फिर चन वर्गी फिर तो ठीक है, जे नहीं तो तेनू तलाक। वो परेशान हो गए सारे। अब जब वो बात शुरू हो गई, एक आलिम दीन दलील दे रहा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, एक अल्लाह वाला भी आया, वो जिसका तल्लक जुड़ा हुआ था ना मालिक से। वो कहने लगा क्या मसला है, क्या ये मसला बन गया, कुछ समझ बूझ नहीं आ रही, क्या करें। उसने कहा ओहो एक कह रहा औखा काम है, मैं एक चुटकी चाल कर दे। अच्छा वो सारे मौला माए कराम उसको हैं बड़े ताड़ के देखने लगे, ये बंदा क्या कर रहा है। हम सर खपा खपा के सर दर्द शुरू हो गया है, मसला हल नहीं हो रहा, और ये कहते हैं मैं चुटकी में हल कर देता हूं।
کہنے کہ اچھا آ جاؤ پھر پیڑ میں، آ جاؤ میدان میں، بتاؤ کیا اس کا حل ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ اسے کوئی طلاق کوئی نہیں، موج کرے، اسے کوئی طلاق نہیں۔ کہنے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے دلیل دیتا ہوں، کوئی حدیث پڑھو صحیح۔ کہا نہیں میں حدیث نہیں پڑھوں گا، میں سیدھا اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ کہنا اچھا قرآن میں دلیل ہے؟ کہا ہاں تو قرآن میں ہے، اسے کوئی طلاق نہیں ہے۔ کیسے پڑھو؟ کہاں لکھا ہے؟ کہا مالک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ سونا بنایا ہے۔ تو میں چند کیا، سورج کیا، تارے کیا، اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، تو عورت بھی تو انسان ہی ہے نا، اللہ نے عورت کو بھی خوبصورت پیدا فرمایا۔ اللہ یا اللہ۔ حاضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا آپ ذرا اندازہ کرو، ہم جن عورتوں کو کہتے ہیں یہ آدھی عقل والی ہیں جی، تو آدھی عقل والے اتنی خوبصورت، تو پھر پوری عقل والے کیا آپ کو جو؟ اور نہیں، ہم بھی سونے ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں بھی سونا پیدا کیا ہے۔ اب سونے ہونے کا وہ معیار جو ہم نے مقرر کیا ہے، اس مقرر کردہ معیار میں کمزوری ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمی کے پتلے، ہمارے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، تو ہمارا انتخاب بھی کمزور ہو سکتا ہے، ہمارا خیال بھی ناقص ہو سکتا ہے۔ لیکن جس رب نے پیدا کیا ہے وہ ہر کمی سے پاک، اور اس کا ہر فیصلہ بھی کمی سے پاک ہے۔ اس کی اپنی ذات بھی کمی سے پاک ہے، تو اس کا ہر فیصلہ بھی کمی سے پاک ہے۔ تو جب مالک نے حکم فرما دیا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ سونا پیدا کیا ہے، تو پھر رب نے جب فیصلہ دے دیا، اب اس کے بعد کسی قاضی کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے غور خیال فکر سے سوچ کے کہے یہ ایسا ہے تو پھر سونا ہے، ایسا نہیں ہے تو سونا نہیں ہے۔ تیرے اور میرے پاس کسی کو سونا ثابت کرنے کے لیے یا کوجا ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل اور پیمانہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا میں نے انسان کو سب سے زیادہ سونا پیدا کیا ہے، تو ہمیں یقین ہے اللہ نے ہمیں ہر مخلوق سے زیادہ پیارا پیدا فرمایا۔ ہمیں کسی قاضی کی مہر کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی حاکم کی مہر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مفتی کے فتوے کی حاجت نہیں ہے۔ بس اتنا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حسن دیا ہے، کیا ہم نے اس حسن کا دروازہ کھول کے کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ ہم کتنے سونے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہو تنہائی میں بیٹھ کے کہ مالک نے جب یہ فرمایا ہے قرآن پاک میں، بات بھی سچی ہے، حکم بھی اللہ کا ہے، آگاہی بھی رب عطا کر رہا ہے، اور اس سچی زبان کے ذریعے سے آگاہ کر رہا ہے جسے دشمنوں نے بھی بھرے مجمع میں بیک زبان ہو کے کہا ہے یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے ہم نے کبھی اسے جھوٹا نہیں پایا، دمادم سچ ہی سچ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے سچی زبان سے کہلوایا ہے۔